نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان کے دوران بعض اعذار اس قسم کے ہیں کہ ان میں انسان کو اور بندے کو اختیار ہے کہ ان اعذار کے ہوتے ہوئے وہ وقتی طور پر رخصت پر عمل کرے اور یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور بعض صورتیں اس قسم کی ہے کہ ان میں اگر روزہ رکھ لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ سفر جہاں سامنے ہے، سفر پہ جانا ہے یا سفر شروع ہو چکا ہے اس کا، وہ سفر 77.5 کلومیٹر کا ہو، 77 کلومیٹر سمجھ لے، 77.5 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہو، تو ایسی صورت میں یہ کہ اجازت ہے انسان کو کہ وہ افطار کر لے سفر کے دوران، اور بعد میں یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرے جتنے دن وہ سفر میں رہتا ہے۔ لیکن تاہم موجودہ زمانے کے آرام دہ اسفار جہاں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے، اپنی کوئی گاڑی اور ایئر کنڈیشن والی نہ ہو تو عام گاڑی، تب بھی اس میں اتنی تکلیف نہیں ہے۔ اگر انسان کسی طرح بھی متحمل ہے اور اس کے لیے بہت بڑی دشواری نہیں ہے تو روزہ رکھے۔ رمضان کے اپنے انوار اور برکات کا مسئلہ ہی الگ ہے، اس موقع پر یہ ہے کہ زیادہ اس کے لیے ثواب ہے اور عظیمت یہی ہے۔ لیکن تاہم اگر شریعت کے رخصت سے اور شرعی اباحت سے اور اجازت سے وہ استفادہ کرنا چاہے، نہ رکھے، تو 77 کلومیٹر سے زائد اگر سفر ہو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ کہ روزہ اب نہ رکھے بعد میں۔ پھر حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ موجب للرخصت کہ رمضان میں آدمی روزہ نہ رکھے، اس کے لیے اصل سفر ہے 77.5 کلومیٹر یا اس سے زائد کا۔ اب یہ سفر آگے چاہے دینی سفر ہے یا اپنے دنیا کی کوئی ضرورت کے تحت سفر کر رہا ہے تو اجازت ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ دینی سفر بھی نہیں ہے اور اپنے کسی ضروری کام سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہاں سے دور کسی علاقے میں چوری کے لیے جاتا ہے، ڈاکہ کے لیے جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے کے غرض سے جا رہا ہے، کسی سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، جس کو سفر معصیت کہا جاتا ہے، اس معصیت کے ارادے سے جو سفر کر رہا ہے، نفس سفر کا چونکہ تحقق ہے، نفس سفر موجود ہے، موجب للرخصت سفر ہے اور 77 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے، اس بندے کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سفر میں مشقت والی سفر میں مشقت ہوتی ہے، اس سفر کے دوران اللہ نے اس کے ساتھ یہ ہے کہ اتنی عنایت اور رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کو تو خود ہی شرم آنی چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب رب کی طرف سے میرے اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایتیں ہیں، میں پھر اس کی نافرمانی کے لیے کیوں سفر کر رہا ہوں اور اس کی نافرمانی اور معصیت کے لیے جا کر کے خلق خدا کے مال لوٹ رہا ہوں یا کسی کو مار رہا ہوں۔ یہ اللہ کی عنایتیں اور اللہ کی شفقتیں، اور اللہ کی عنایت اور شفقت تو کہ ہوتے ہوئے بھی مجھے احساس نہیں ہو رہا، تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اگر بندہ تھوڑی سی توجہ سے کام لے لے تو راہ راست پر آنے کی صورت اس کی بن سکتی ہے۔ حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صورتوں میں وہ حضرات اجازت نہیں دیتے کہ بھئی معصیت کی غرض سے، نافرمانی کی غرض سے، اللہ کی بغاوت کی غرض سے وہ جا رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ رخصت نہیں ہے اور ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اجازت دیتے ہیں، اگر شریعت کی اس رخصت سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے سفر جب موجود ہے، سفر کا تحقق ہے، تو اس کے ساتھ یہ رعایت ہے۔ اسی طریقے پر مرض ہو، یہ بھی باعث رخصت ہے،
کہ مرض اور بیماری اس قسم کی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ صحت اور تندرستی کی عام حالات میں ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ مہینے میں اور 15-20 دن میں آپ سنبھل جائیں گے، لیکن اگر یہ روزہ رکھیں گے تو یہ مرض اس کا طوالت اختیار کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں تندرستی کے بعد پھر وہ روزہ رکھے۔ بعض امراض اور بعض بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان میں روزہ رکھنے ہی سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں تو آدمی پھر یہ ہے کہ روزہ ہی رکھ لے۔ اور کئی بیماریاں اس قسم کی ہیں کہ کھانے پینے کی صورت میں اس میں نقصان ہوتا ہے، روزہ سے بہت سی بیماریوں میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ یہ اس کے لیے یعنی اس قسم کی بیماری نہیں ہے کہ جو باعث ہلاکت ہو یا باعث تکلیف ہو، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ اس میں اور افاقہ کی توقع ہے اور امید ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ لیں۔ لیکن یہ کہ مرض کس قسم کا ہے، اس مرض کے دوران میرے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے، میں روزے کا متحمل ہوں یا نہیں ہوں۔ بسا اوقات آدمی خود فیصلہ کرنے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہمیں شاید یہ معیار معلوم نہ ہو۔ کوئی خدا ترس دیندار اور ماہر ڈاکٹر ہو، اس سے مشورہ بھی کیا جائے اور اپنی بیماری کی نوعیت اس کو بتا دے کہ یہ نوعیت ہے، تو ڈاکٹر پھر اس کے لیے جو تجویز کرے کہ روزے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور خدا ترس ڈاکٹر ہو۔ باقی موجودہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو ایک بڑی تعداد ہے، سب تو نہیں ہے الحمدللہ، ایک بڑی تعداد جو دین دشمنی اور نماز ہی سے ان کو بیماریاں لگ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے ان کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے سے، ذکر و اذکار تلاوت سے یہ چیزیں ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، تو اس قسم کے ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دین دشمنی ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تکلیف کچھ بھی نہیں، اتنی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی وہ چونکہ خود دیندار نہیں ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور دین کی اہمیت اور عظمت ان کو کسی نے بتائی بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر وہ ہر انسان کو اور ہر مریض کو وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے اب نماز پڑھنا، آپ کے لیے سجدہ کرنا، آپ کے لیے اسی طریقے پر روزہ رکھنا یہ باعث ہلاکت ہے، اس سے اجتناب کرے۔ تو اس قسم کے ڈاکٹروں کے قول پر کوئی اعتماد نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ مرض کے دوران آدمی نے روزہ رکھا اور شدید تکلیف اس کو ہو رہی، یہاں تک کہ یوں سمجھے کہ عقل جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی تکلیف بے ہوشی کا، تو اس میں وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جیسے شوگر کے بعض مریض ہوتے ہیں اس قسم کے، روزہ اگر اس نے یہ کہ شروع کر دی اور اس کی ہے کہ وہ متحمل نہیں ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، اور شدید تکلیف ہو رہی ہے، دوائی کے بغیر یہ ہے کہ افاقہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں اس کی قضا ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح حمل بھی خواتین کے لیے یہ بھی باعث رخصت ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے اور حمل ہے، اور حاملہ خواتین کو کتنی مشقت ہوتی ہے، اس کو تو اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، ماں کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، یہ اس طرف تو قرآن نے بھی توجہ دلائی ہے۔ لہذا وہ خواتین جو کہ حاملہ ہوں تو زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے یہ کہ اس طرح روزہ رکھ کر کے یہ اچھا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جب ایک رخصت آپ کو دی ہے اور اجازت دی ہے، تو جیسے ہی وضع حمل کے بعد اور جیسے طبیعت سنبھل جاتی ہے اور یہ ہے کہ طبیعت میں کچھ قوت اور تحمل اور یہ ہے کہ طاقت آ جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ قضا کر لیں۔ حاملہ خواتین کو بھی اس کی اجازت ہے کہ جو اپنی جان کا بھی، اپنی تکلیف کا بھی ان کو کبھی اندیشہ ہے، اور اسی طرح روزہ رکھنے میں پیٹ کا جو بچہ ہے اس کو بھی یہاں بھی ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں تو مناسب ہی ہوگا۔ حاملہ خواتین کو اجازت ہے۔ اسی طریقے پر جو مائیں دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور بچہ شیر خوار ہے، غذا کے عادی نہیں ہے، چھوٹے ہیں،
شیر خوار ہیں۔ اب چاہے اس کی اپنی ماں ہے، وہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ اگر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ لوں اور کھانا پینا میں بند ہوں تو میری چھاتی میں تو دودھ اتر نہیں آئے گا، تو یہ خواتین بھی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اور اس کے لیے بھی روزے کو وقتی طور پر ترک کر لیں۔ یہ اس وقت جب کہ متبادل، جیسے کہ آج کل پاؤڈر وغیرہ بہت آئے ہیں، تو اس قسم کی متبادل غذا اور کوئی دودھ، خشک دودھ بچوں کے لیے اس کا انتظام نہ ہو۔ اسی طریقے پر وہ اجرت پر اور مزدوری پر بعض خواتین وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، یعنی رضاعی مائیں ہوتی ہے، وہ کسی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ اگرچہ اس کی اپنی اصل ماں نہیں ہے، اس کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اس دودھ پلانے والی خاتون کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں تو یہ بچے کے لیے باعث نقصان ہوگا اور میرے لیے باعث نقصان۔ تو اس طرح اجرت پر اور یہ ہے کہ دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والے خواتین، وہ بھی یہ گنجائش اور یہ سہولت ان کو ہے کہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھیں، بعد میں یہ ہے کہ اس کی قضا کر لیں۔ عورتوں کے دیگر اعذار ہے، روزہ رکھنا اس نے شروع کر لیا، روزہ رکھ لیا، ابتدا سے سحری کا کھانا بھی کھا لیا اور نیت بھی کر لی، اور دن میں پھر یہ ہے کہ ماہواری کا عارضہ اس کو یہ ہے کہ لائق ہو گیا، حیض ہے یا نفاس ہے، تو ظاہر ہے کہ روزہ تو آٹومیٹک خود بخود یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ جو ماہواری کے ایام میں جو خواتین کو اجازت ہے، کہ اجازت کیا ہے، یعنی روزہ رکھنا ہی ان کے لیے ناجائز ہے، تو وہ جیسے ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد روزوں کی قضا کریں گے، لیکن اس دوران جب کہ ان کے اعذار اور ماہواری کے ایام ہیں تو اس میں وہ کھانا کھا بھی سکتی ہے، سامنے روزہ داروں کے گھر کے اندر جو دیگر افراد جن کا روزہ ہے ان کے سامنے بھی کھانا کھا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ چھپ کر کے یہ کہ کھانا کھا لیں، اور ان کے سامنے یہ ہے کہ روزہ داروں کے سامنے یہ ہے کہ کھانا نہ کھائیں۔ اسی طریقے پر جو بوڑھے حضرات ہیں، بوڑھے اور بوڑھیاں، وہ گرمی کے دنوں میں اب کمزوری ان کو ہے، لیکن اس بات کا ان کو اندازہ ہے کہ گرمی کے دنوں میں ہم روزہ رکھیں گے اور یہ لمبے دنوں میں روزہ رکھیں گے تو یہ اس کے ہم متحمل نہیں ہیں، تو وقتی طور پر وہ قضا کر سکتے ہیں اس روزے کو۔ اور سردی کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، موسم بھی اچھا ہوتا ہے، اس قسم کے معذوروں کے لیے بوڑھے اور بوڑھیاں وہ بعد میں قضا کر لیں، اور وقتی طور پر یہ ہے کہ وہ مؤخر کر لیں روزے کو، اور رخصت ہے، ان کو اجازت ہے۔ لیکن ایسے بوڑھے اور بوڑھیاں کہ جو کسی طرح نہ سردی میں نہ گرمی میں روزے کے سرے سے متحمل ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر کی رقم بنتی ہے، یہی رقم ہر روزے کے لیے ہے کہ فدیہ، یعنی پونے 2 سیر گندم ہے، جیسے بہرحال اس وقت جو قیمت پاکستانی صدقۃ الفطر کی گندم کی جو لگائی ہے وہ 125 روپے ہے، تو ہر روزے کے لیے 125 دے دیں۔ لیکن اگر کسی نے فدیہ دے دیا اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو بتا دیا اور خود بھی اس کا اپنا اندازہ بھی تھا کہ میرے لیے افاقے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس نے فدیہ دے دیا، اور فدیہ ادا کرنے کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک ہو گئی، تو یہ فدیہ یہ ویسے نفلی اس کے لیے شمار ہوگا، اور اب وہ روزے کی طاقت اگر اس میں آ گئی تو روزہ رکھنا اس پر لازم ہوگا اور واجب ہوگا۔ جن کے روزے اس سال کے رہ جاتے ہیں، مثلا اس مہینے میں رمضان میں کسی کے 10 روزے رہ گئے، 15 روزے اس کے رہ گئے، اب سال کے دوران پورا اس کی ہے کہ قضا وہ کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے۔ لیکن اگلا رمضان آ گیا، اب اگلے رمضان میں وہ پچھلے رمضان کے قضا شدہ روزوں کی نیت کر لیتا ہے، یہ نیت اس کی لغو ہوگی۔ اگلے رمضان سے پہلے اس قسم کے روزوں کو جو اس کے ذمہ پر قضا ہے اس سال کے، ان کو پہلے ہی نمٹا لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ گھر کی مصروفیات اور مشاغل اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مصروفیات کے پیش نظر بسا اوقات قضا روزے ہمارے ذمہ ہوا کرتے تھے، اور وہ قضا روزے ہم شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں بھی نہیں رکھ سکے، یہاں کہ اب اگلا رمضان آ رہا تو اس سے پہلے شعبان میں اور آخری مہینوں میں رمضان سے پہلے ان کو ہم یہ ہے کہ نمٹا لیتے تھے۔ تو اس لیے اس طرح تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے،
اگلے رمضان سے پہلے یہ ہے کہ ان کو نمٹا لے، اور اگلا رمضان آ گیا تو یہ کہہ دے کہ جی اگلے رمضان کے روزوں کو قضا کر لوں اور پچھلے جو قضا روزے میرے ذمے ہیں ان کو میں پہلے نمٹا لوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح قضا روزوں کی نیت اگلے والے رمضان میں کرنا یہ لغو ہوگا۔ ان مسائل کا یہ ہے کہ اہتمام کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کو اور اس فریضہ کو شریعت احکام شرعیہ کے روشنی میں اور اسی طرح آداب شرعیہ کے روشنی میں اپنے روزوں کو اور اس فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔